ہم دو بہنیں تھیں، ایک میں، دوسری ستارہ۔ قدرتی بات ہے، ماں باپ کو سبھی بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے ماں مجھ پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ ہم بہنوں میں 1 سال 9 ماہ کا وقفہ تھا۔ دیکھنے میں ہم برابر ہی لگتی تھی۔ ستارہ شروع سے ہی مزاج کی تیز تھی۔ وہ میرے ساتھ جارحانہ رویہ رکھتی تھی اور جب موقع ملتا مار پیٹ بھی کر لیتی۔ اس وجہ سے امی کو میرا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ ستارہ کی چیرہ دستیوں سے بچانے کے لیے وہ مجھے ہم وقت اپنے ساتھ رکھتی، اور جب کبھی میں ستارہ کے زیر عتاب آ جاتی تو دوڑ کر مجھ کو بچا لیتی اور اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ تبھی ستارہ کو 2 4 چپت بھی لگ جاتے تھے۔ اپنی اس اہانت پر وہ دیر تک روتی رہتی۔ یوں بچپن سے ہی اس سے مجھ سے دشمنی پال لی۔ اس طرح کی لڑائیاں بہن بھائیوں میں ہوتی ہی ہیں، مگر ستارہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ ماں صرف مجھے چاہتی ہے، اس سے پیار نہیں کرتی۔ وہ اکثر ابا سے شکوہ کرتی کہ ماں چھوٹی کو گود میں اٹھائے رکھتی ہیں اور مجھے مارتی ہیں۔ والد نے مذاق میں میرا نام گود چڑھی رکھ دیا تھا۔ وہاں ماں ستارہ کو نک چڑھی بھی کہہ دیتی تھی۔ معلوم نہیں کب ستارہ کے دل میں حسد کی چنگاری نے آگ پکڑ لی، اور پھر یہ آگ اندر اندر اسے سلگانے لگی۔ اس چنگاری کی تپش کو بچپن کے دنوں میں کسی نے محسوس نہ کیا تھا۔ بچپن بیت گیا اور ہم بہنوں نے شعور کی منزل پر قدم رکھ دیا۔ میں تو سمجھدار ہو کر ستارہ پی سے محبت کرنے لگی، مگر ان کے دل سے میرے لیے بغض و عناد نہ گیا۔ جب موقع ملتا چپتے ہوئے فکرے کستی، میری چیزیں خراب یا گم کر دیتی، میں بس رو کر چپ ہو جاتی۔ اس کے باوجود میں ان سے نفرت نہ کر سکی۔ میں ان کے لیے اچھا سوچتی تھی، تاہم ان سے ڈرتی اور دبی دبی رہتی۔ وہ میرے بارے میں غلط باتیں کرتی، الزام لگاتی تو بھی میں خاموش رہتی۔ البتہ اماں کو بڑی بیٹی کی ایسی باتیں بری لگتی۔ وہ ان کو روکتی ٹوکتی اور کبھی کبھار میری طرفداری میں برا بھلا بھی کہہ دیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، اور ماں اپنے سب بچوں کی فطرت کو جانتی ہے، یہ بھی کہ کس کی زیادتی ہے، تب لامحالہ اس بچے کو آنکھیں دکھاتی ہے، اور جو بے قصور ہو اس کی حمایت تو سبھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ستارہ کو کھلتی تھیں۔ جب ہمارے والد ہمارے لیے چیزیں لاتے، وہ پہلے اٹھا لیتی اور میرے حصے کی چیزوں کو توڑ کر خراب کر دیتی یا باہر پھینک دیتی۔ اس طرح میرے جوتے، چوڑیاں، کلپ، غرض جو بھی شے میرے حصے کی ہوتی، اس کو ضائع کرنے سے نہ چوکتی۔ میرے حصے میں آنسو ہی آتے۔ میں بچپن سے شریف الطبع تھی، تبھی اماں ابا سے شکایت لگانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتی۔ مجھے جھگڑے سے خوف آتا تھا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، اسی طرح میرے چچا کے بھی بس 2 ہی بیٹے تھے، فواد اور سعد۔ فواد چالاک جبکہ سعد بھولا بھالا تھا۔ والد اور چچا نے مشورہ کیا کہ ستارہ کی شادی فواد اور میری شادی سعد سے کر دی جائے، تاکہ گھر کی لڑکیاں گھر میں رہیں۔ اس بات پر سبھی نے اتفاق کیا۔ پہلے ستارہ اور فواد کو رشتہ ازواج میں باندھ دیا گیا، اور ان کے 3 برس بعد میرا بیاہ سعد سے ہو گیا۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے سسر صاحب نے تمام اختیار پہلے ہی فواد بھائی کو سونپ رکھے تھے۔ یوں بھی سیدھا سادہ ہونے کی وجہ سے ساتھ تمام معاملات سے الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ ہمارا گھر پہاڑی علاقے میں تھا، جہاں خودرو چراگاہیں تھیں اور خوب گھاس اگتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کا اکثریت پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ ہمارے سسر کی بھی 400 500 بکریاں تھیں۔ وہ ایک بڑے ریوڑ کے مالک اور کافی خوشحال تھے۔ اس کے علاوہ زرعی اراضی بھی تھی۔ اراضی اور پیداوار کے معاملات ان کے بڑے بیٹے یعنی کہ ستارہ آپی کے شوہر فواد بھائی سنبھالتے تھے، اور ریوڑ کی دیکھ بھال سعد کے ذمہ تھی۔ میرے شوہر اس کام میں خوش تھے۔ ان کو مالی معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہ معاملات فواد بھائی اور چچا جی ہی سنبھالتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور 2 وقت کی روٹی سب اکٹھے مل جل کر کھاتے تھے۔ اس کے سوا کسی چیز کی سعد کو چاہ نہ تھی۔ چچا نے اپنے بڑھاپے کے سبب اراضی اور پیداوار کی دیکھ بھال فواد کے ذمے ہی لگا دی تھی۔ وہی فصل اٹھاتا، اس کی فروخت، آڑتیوں سے لین دین اور حساب کتاب سب اس کے پاس تھا۔ ہمیں صرف ضرورت کی اشیاء، کپڑا، تیل، صابن وغیرہ خرید کر دے دیا جاتا تھا۔ وہ ہم کو اپنی مرضی اور پسند کی اشیاء خرید کر لا دیا کرتے، جو ستارہ مجھے اپنے ہاتھ سے دیتی اور خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی، اپنا محتاج سمجھتی تھی، کیونکہ وہ دینے والی اور میں لینے والی تھی۔ ضرورت کی بھی چیزیں مجھے اس سے مانگنی پڑتی تھی۔ ستارہ اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ وہ جو چاہتی کرتی، جو لینا ہوتا لے لیتی، جتنا چاہتی خرچ کرتی، کیونکہ کیش تو اس کے شوہر کے پاس ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس
اور بہن کا محتاج سمجھتی تھی، اپنی کوئی آرزو پوری نہ کر سکتی تھی۔ وہ خوشبودار صابن سے نہاتی تھی اور مجھے کپڑے دھونے والا خراب صابن بھی مشکل سے ملتا تھا۔ میں ستارہ پر رشک کرتی، جبکہ وہ میری جیٹھانی ہی نہیں، سگی بہن بھی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک بہو کی حیثیت ملکہ کی، جبکہ دوسری بہو نوکرانی جیسی تھی۔ کبھی ساتھ سے شکوہ کرتی تو وہ کوئی اثر نہ لیتا، بلکہ اپنی کھال میں مست رہتا کہ جیسی زندگی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، اسے صبر و شکر سے گزارو، شکوہ مت کرو۔ وہ سمجھاتا تھا اور میں مجبوراً چپ رہتی، مگر اس تفریق پر میرا دل کڑتا بہت تھا کہ میں بھی اسی گھر کی بہو تھی، میں بھی اتنی ہی حقدار تھی جتنی میری بہن ستارہ تھی، مگر وہ اس حق کو تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہیں تھی اور مجھ کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئی تھی۔ میری چچی مسکین سی عورت تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی، ہم صرف جٹھانی دیورانی ہی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی تھیں، لہٰذا وہ ہمارے معاملات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھتی تھی اور کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ میرے شوہر کو بھی تو کسی بات کی شکایت نہیں تھی، اگر وہ میرے لیے آواز اٹھاتا تو ضرور میرے ساس سسر بھی توجہ دیتے، مگر وہ تو بس اللہ والا بندہ تھا، اس کی خود کی کوئی خواہش تھی اور نہ ارمان، جو مل جاتا کھا لیتے، جو وہ پہننے کو دے دیتے پہن لیتے، جوتا پھٹ جاتا تو یہ نہ کہتے کہ نیا لے دو۔ لگتا تھا کہ ان کا دل ہر قسم کے جذبات سے آری ہے، مگر میرے تو ارمان تھے۔ جب فواد بھائی ستارہ کے لیے عید پر نئے جوڑے، پرس، جوتی، چوڑیاں اور پراندے لاتے اور مجھ کو عام سا کاٹن اور ململ کا دوپٹہ ملتا تو مجھے اہانت محسوس ہوتی، تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا، سوچتی کہ آخر اتنی بے انصافی میرے ساتھ کیوں؟ زمین تو دونوں بھائیوں کی برابر ہے، مویشی بھی برابر کے ہیں، پھر آمدنی پر بھی تو دونوں بھائیوں کا برابر کا حق ہونا چاہیے۔ کیا ہوا جو فواد بھائی بڑے ہیں اور چچا جی نے انتظام ان کے ہاتھوں میں سونپا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو نوکر کی جگہ رکھا جائے اور کھانے پینے کو بھی جھوٹا دیا جائے۔ ہم بھی ان کی اولاد تھے، چاکر بیلی تو نہ تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا۔ جب اپنا ہی بندہ مار رہا ہو تو پھر گلا کس سے؟ شوہر نے ساتھ نہ دیا تو میں نے بھی یہ سوچ کر صبر کرنا سیکھ لیا کہ کبھی تو بٹوارا ہوگا، جب ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا تو میں بھی ستارہ کے برابر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غمزدہ کر دینے والا وقت بھی آ گیا جب میرے ساس سسر دونوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اب گھر کا سربراہ اور املاک کا مالک میرا جیٹھ فواد ہو گیا۔ چچا چچی کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ روپے پیسے میں نا انصافی کے باوجود آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے روب کی وجہ سے سب بظاہر سلوک سے رہتے تھے، مگر ان کے انتقال کرتے ہی گھر میں انتشار اور بدسلوکی نے جنم لے لیا۔ اور میرے چچا جی سیانے آدمی تھے، وہ بڑے بیٹے کو لحاظ کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، لیکن جانتے تو تھے کہ بڑا لڑکا چھوٹے بھائی سے انصاف نہیں کرتا، لہٰذا جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے دونوں بیٹوں کی ملکیت کے کاغذات اپنی زندگی میں ہی بنوا کر اپنے عزیز دوست یعنی چچی کے بھائی رحیم بخش کے پاس رکھوا دیے تھے، جو کہ ایک پٹواری تھے، اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد زمین دونوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا، مکان اور مال مویشی کی تقسیم بھی انصاف سے کر دینا۔ اس بات کا علم شاید فواد اور ستارہ کو نہیں تھا۔ والدین کے وفات پاتے ہی انہوں نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، تمام زیور بھی قبضے میں لے کر بیچ دیے اور اس رقم سے اینٹوں کا بھٹا لگا لیا۔ جب سعد اور میں خرچے کی خاطر تنگ پڑے تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ تم کوئی کام کرنا نہیں جانتے تو بہتر ہے کہ میرے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوروں کی نگرانی کرو، ورنہ میں تم کو کھانے پینے کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ بیچارے ساتھ نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ بڑے بھائی کا ادب کرتا تھا۔ اب اس کا یہی کام تھا کہ سویرے بھٹے پر جاتا، دوپہر کو آ کر روٹی کھاتا اور کام کرنے والے مستریوں کی روٹی باندھ کر بھٹے پر چلا جاتا۔ ادھر ستارہ اور زیادہ مجھ پر شیر ہو گئی، گھر کا سارا کام کرواتی، پھر بھی برا بھلا کہتی رہتی، گالیوں سے بھی نہ چھوکتی۔ دیور کا اسے پتا تھا کہ یہ تو کچھ کہے گا نہیں، اگر بیوی شکوہ کرے گی تو اس کو ہی چپ کرا دے گا۔ ایک دن ستارہ نے مجھ سے کہا کہ اناج کی بوری صاف کر دو، تمہارا شوہر چکی پر پیسنے کے لیے دے آئے گا، آٹا ختم ہو گیا ہے۔ اس روز مجھے بخار تھا اور جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آج اکیلی بوری صاف نہ کر سکوں گی، مجھے بخار ہے، تم تھوڑا سا آٹا چکی سے مول منگا لو، میں کل بوری صاف کر دوں گی۔ میرا اس قدر کہنا تھا کہ وہ مشتعل ہو گئی اور جوتا اٹھا کر مارنے کو دوڑی، ساتھ ہی کہتی جاتی تھی کہ حرام خور، تم میاں بیوی دونوں مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، ہمارا دیا کھاتے ہو،
और काम से जी चुराते हो। वो झगड़ा कर रही थी कि मेरी सास के भाई पटवारी करीम बख्शीधर आ निकले। उन्होंने जो ये देखा तो मेरी बहन पर बहुत खफा हुए। कहने लगे, तू किस बात पर इस कदर चढ़कर बोल रही है और इस गरीब पर जुल्म कर रही है? तुझको खबर है कि रहीमा भी इतनी ही मालिक है जितनी तू है। मैं आज ही तहसीलदार से कहकर सारी जमीन जायदाद और माल का बंटवारा करा देता हूँ। कागजात मेरे पास है। इस मकान के बीचों बीच कल मैं खुद दीवार भी तामीर करा दूंगा। तो समझती क्या है अपने आप को? सगी बहन से इतनी दुश्मनी। अगले दिन वो सुबह ही सुबह आ गए। मैं उनको मामा जी कहती थी। मामा जी मिस्त्री और मजदूर भी साथ लाए और मकान के दरमियान दीवार उठवाने लगे। उन्होंने फवाद से इजाजत ली और नासार से कुछ कहा। वो बोले, मैं तमाम कामों का मुख्तार कर खुद हूँ। इस मामले में मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। 3 दिन में दीवार मुकम्मल हो गई। यूं मेरे जेठ और जेठानी इस तरफ, मैं और साद इस तरफ रह गए। साद ने भी फिर किसी से कुछ ना कहा। वो इसी तरह रोज रोटी लेकर भट्टे पर जाता और अपनी ड्यूटी देता रहा जो बड़े भाई ने इसके जिम्मे लगाई थी। मुझे नहीं मालूम कि सितारा और फवाद भाई ने इसके बाद आपस में क्या सलाह की, क्योंकि मामा जी की मुदाखलत उन्हें बहुत नागवार गुजरी थी। मगर वो जानते थे कि मामा जी के मुकाबले पर आए तो वो इनको अदालत तक घसीट कर ले जाएंगे। यूं वो बज़ाहिर खामोश हो गए। मामा जी ने साफ कह दिया था कि इस मर्तबा फसल आधी साद के घर जाएगी, आधी फवाद के घर। दीगर आमदनी जराए का भी हिसाब देना होगा, वरना मैं जमीन अलग कर दूंगा। फिर जिसका जो चाहे करे। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल काटेंगे। मगर मेरे जीते जी बड़ा भाई छोटे का हक नहीं मार सकेगा। इस मामले को 6 माह गुजरे थे। एक दिन साथ रोटी खाने घर आया। मैंने मिस्त्रियों की रोटी रुमाल में बांध कर इसको दी। वो रोटी लेकर चला गया और जाते जाते कह गया, फवाद काम से शहर गया हुआ है। आज मुझको भट्टी दहकानी है, इसलिए मैं देर से घर आऊंगा। रोज वो सरे शाम घर लौट आता था। आज शाम नहीं आया तो मैं सितारा के पास गई और कहा, अपने लड़की को भेजकर जरा पता करा दो। साद अभी तक नहीं लौटा। मेरा जी घबरा रहा है। वो बोली, वो वहीं सो गया होगा। तुम फिक्र न करो, सुबह आ जाएगा। तुम घर जाकर सो जाओ। फवाद भी शहर गया हुआ है। वो साथ के ज़िम्मे भट्टी का काम लगा कर गया होगा। भट्टी की आमदनी में से आधी का हकदार बनना है तो काम भी करना होगा। सितारा के तेवर देखकर मैं चुप हो गई और उल्टे कदमों लौट गई। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। कभी सोचती कि खुद जाकर देखूं साथ क्यों नहीं आया। फिर ख्याल आता कि इतनी रात गई अकेली घर से निकलूंगी तो वो नाराज होगा। यूं ही सोचो और दलीलों में रात गुजर गई और पलक ना झपकी। सुबह हुई, फिर दिन चढ़ने लगा। साथ को ना आना था, वो ना आया। तभी खुद पर काबू ना रहा और मैं 10 बजे के करीब घर से निकल पड़ी। भट्टा ज्यादा दूर नहीं था। सोचा बुरा भला कहेगा तो कहे, मगर अब मैं जाकर जरूर देखूंगी कि क्यों वो नहीं आ रहा। सितारा को कुछ कहना बेकार था। मैं इसके लबो लहजे की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जानती थी कि बहन कैसा करारेदार जवाब देगी। भट्टे पर पहुंची तो देखा मजदूर बचे हुए गारे से कच्ची ईंटों से सांचे भरकर रखते जा रहे थे और भट्टी की चिमनी से खूब काला काला धुआं उठ रहा था। भट्टी का मुंह बंद हो चुका था और कच्ची ईंटें पकने के लिए चुनी जा रही थी। रात ही से भट्टी सुलगा दी गई थी। मैंने एक मजदूर को बुलाकर कहा, साथ कहाँ है? वो बोला, मुझे खबर नहीं, शायद घर में होगा। घर से तो मैं आ रही हूँ पता करने कि वो कल यहाँ आया तो फिर रात को भी नहीं लौटा। बीबी मैं बीमार था, कल छुट्टी पर था, मुझे कल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं मिस्त्री से पूछकर बताता हूँ, शायद उसको पता हो। ये कहकर वो सामने बैठे हुए आदमी के पास चला गया। इससे बात करके आया और कहने लगा, वो कहता है हमें पता नहीं, वो कल रोटी देकर वापस घर चला गया था। परेशान होकर घर आ गई, मगर किसी पल चैन नहीं था। फवाद भी अभी तक शहर से नहीं आया था। मैं पैदल ही मामा के डेरे पर चल पड़ी। 4 कोस का फासला मैंने मिनटों में तय कर लिया और मामा जी को जाकर बताया कि कल से साथ गायब है। वो ईंटों के भट्टे पर गया था और फवाद शहर गया है। मामा जी बेचारे उसी वक्त मेरे हमरा आए। उन्होंने भट्टे पर जाकर पता किया, मगर किसी ने कुछ न बताया। शाम को फवाद भाई भी आ गए। मामा के साथ वो भी साथ की तलाश में लग गए। दोनों करीबी गांव में जहां जहां रिश्तेदारों के घर थे वहां पहुंचे। सबसे पूछा, सब ने ही लाइल्मी का इजहार किया। फिर वो साथ की गुमशुदगी की इतला करने थाने चले गए। पुलिस आई और भट्टे पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूरों को पकड़ कर ले गई। इनको बहुत मारा,
تو ایک مستری نے بتایا کہ جب مزدور چھٹی کر کے چلے گئے تو ہم 3 آدمی بھٹے پر موجود تھے، کیونکہ ہم نے یہیں رہنا تھا اور بھٹی سلگانی تھی۔ ہم نے فواد کے کہنے پر سات کو بھٹی میں ڈال دیا۔ اس نے اس کام کے لیے ہمیں بھاری رقم دی تھی۔ بھٹی کھلوائی گئی، مگر سات کہاں تھا، وہ تو راکھ ہو چکا تھا۔ پولیس فواد کو گرفتار کر کے لے گئی اور اپنے ہی بھائی کو جلانے کے جرم سے جیل ہو گئی۔ کیس چل رہا تھا، میں فواد کو رو رو کر کوستی تھی کہ خدا کرے اسے پھانسی ہو جائے۔ اس نے میرا گھر تو اجاڑا تھا، اپنا گھر بھی اجاڑ دیا تھا۔ زمین تو اسی طرح انصاف سے تقسیم ہوئی، مگر لالچ نے خود اس کی اور سیدھے سادے ساتھ کی زندگیاں بھینٹ لے لی۔ اب میری اپنی بہن ستارہ سے بول چال بند ہو چکی تھی۔ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ گھر کے ساتھ گھر اور زمین کے ساتھ زمین جڑی ہوئی تھی، لیکن دل ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ آج اس واقعے کو 50 سال بیت گئے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، لیکن دل جو دور ہوئے تو یہ دوری آج بھی نہیں مٹی۔ شاید کبھی اب ہم ایک نہ ہو سکیں، کہ ساتھ کا غم میں نہیں بھولی۔